बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा वजीफ़ा जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। छोटा सा वजीफ़ा जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। 1 मिनट में वो वजीफ़ा पढ़ा जाए। 1 मिनट में वो वजीफ़ा पढ़ा जाए। अगर आपके घर में बहुत परेशानियां हैं, अगर आप अपनी परेशानियां दूर करना चाहते हैं तो इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ें। अगर आप अपने सारे गम पिछले भुलाना चाहते हैं तो इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशियां ही खुशियां हों तो इस वजीफ़े को पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिस्क अल्लाह ताला गैब से आपकी रिस्क में बरकत दे, आपकी मदद फरमाए, तो इस वजीफ़े को पढ़ें। अगर आप किसी भी काम में कामयाबी, किसी भी मकसद में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो इस वजीफ़े को पढ़ें। इंशाअल्लाह आपके सारे मकसद, आपकी सारी कामयाबियाँ ज़रूर पूरी होंगी। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। नाज़रीन, आज का वजीफ़ा सूरत कौसर का वजीफ़ा है जो कि आप हर मकसद में कामयाबी के लिए कर सकते हैं। जो कि आप हर मकसद में कामयाबी के लिए कर सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो आप ये वजीफ़ा अपनी शादी के लिए कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। अगर आप बेरोज़गार हैं और आपको कोई काम नहीं मिल रहा, आपने बहुत कोशिश की, बहुत ढूंढा, बहुत मेहनत जतन किए, अगर फिर भी काम नहीं मिल रहा तो आप इसके लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर आपके दुश्मन जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपको मारना चाहते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर आप किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, उसके दिल में एक नरम गोशा पैदा करना चाहते हैं, उसके दिल में अपना मकाम बनाना चाहते हैं, तो इस अमल के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी हाजत हो, आपकी कोई भी मकसद हो, उसके वजीफ़े के ज़रिए अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। आपने सिर्फ 3 दिन इस वजीफ़े को करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपका हर मकसद पूरा करेगा। आपको रोज़गार मिलेगा, आपकी दुश्मन से निजात हो जाएगी, आपको मोहब्बत मिल जाएगी, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। और क्या चाहते हैं? वजीफ़ा आपने कुछ इस तरह करना है कि अव्वल व आखिर 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं और दरमियान में पहले शुरू में एक दुरूद शरीफ पढ़नी, दरमियान में 129 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ें। कितनी मरतबा? 129 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ें। अमल आपने किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन ख़त्म कर सकते हैं, बस 3 दिन के अंदर अंदर पढ़ना है। वजीफ़ा आप फजर की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद करें। जिस रूटीन से आप पहले दिन करें उसी रूटीन से दूसरे और तीसरे दिन तक करें। यानी कि आप फजर की नमाज के बाद पढ़िए तो आप रोज़ाना फजर की नमाज के बाद पढ़ें। ऐसा ना हो कि आप पहला वजीफ़ा पहले दिन फजर की नमाज के बाद पढ़ें, दूसरा आप असर की नमाज के बाद पढ़िए और तीसरा आप इशा की नमाज के बाद। इस तरह नहीं, पहला अगर आप फजर की नमाज के बाद पढ़ेंगी तो दूसरा भी आप फजर की नमाज और तीसरा भी फजर की नमाज के बाद। यानी अगर आपने इस वजीफ़े के करने के बाद इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी अल्लाह से मांगी हर दुआ कबूल होगी। इस अमल की इजाज़त आम है। सुभान अल्लाह। वजीफ़ा पढ़ने का तरीका, आपने रात को नमाज इशा के बाद बावजूद तन्हाई में बैठकर 313 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है और इसके अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम लाजमी पढ़ना है। और जब आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है तो अपने दुश्मन का तसव्वुर अपने जहन में रखें। आपके जितने भी दुश्मन हैं सबका तसव्वुर जहन में रखकर वजीफ़ा, इंशाअल्लाह वो दुश्मन आपकी दोस्ती में बदल जाएंगे। सूरतुल कौसर कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतौइनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्नका शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन। सूरतुल कौसर के फ़ज़ाइल, रोज़ाना सिर्फ 10 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ने की बरकत। सिर्फ 10 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ने की बरकत। क्या आप जितना इस सूरत को पढ़ेंगे, गुनाह जितने भी होंगे वो सब अल्लाह पाक माफ़ फरमा देगा। गुनाह जितने भी होंगे वो सब अल्लाह पाक माफ़ फरमा देगा। सूरत कौसर रोज़ाना रात को 10 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से सरफराज करे। और इससे बड़ी क्या बात होगी कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेंगे। हर मुसलमान
کا ایمان ہے کہ وہ حضرت ہر مسلمان کا دل کرتے ہیں کہ وہ ایک نہ ایک بار حضرت محمد سرکار دو جہاں رحمت للعالمین ختم نبی اس کو ضرور دیکھے، ان کا دیدار کرے، ان کو ایک بار ایک جھلک دیکھنے کی مل جائے۔ اس سے بڑی مسلمان کو اور کیا سعادت نصیب ہوگی کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اللہ جس سے بے انتہا پیار کرتے ہیں ان سے ملے۔ اگر آپ سورۃ الکوثر کو پڑھتے ہیں، بے تحاشا دولت چاہتے ہو تو سورۃ الکوثر کو پڑھو، اس طرح پڑھو کہ اللہ تعالیٰ کے دل میں ایک نرم گوشہ آپ کے لیے پیدا ہو جائے۔ اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا ہو تو سورۃ الکوثر کو پڑھو، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آواز خود سن سکے اور تمہاری دعا قبول کر سکے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو فرما بردار بنائیں، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اس کا فرما بردار ہو، بڑوں کی عزت کرنے والا ہو، بڑوں کا کہنے ماننے والا ہو، عزت و احترام کرنے والا ہو، اخلاق کے دائرے میں رہنے والا ہو۔ اس سے بڑی سعادت اور ماں باپ کے لیے کیا ہوگی کہ اس کا بچہ فرما بردار ہو جائے۔ اگر ہمیشہ تندرست رہنا چاہتے ہو، سورۃ الکوثر کو پڑھو، اس طرح پڑھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی خیال رکھے۔ تندرست ایک صحت، کہتے کہ انسان کی صحت ہے تو سب کچھ ہے، اگر صحت ہی تندرست نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ خدا سے صحت مند رہنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، تندرست رہنے کی دعا کرنی چاہیے۔ لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہو تو سورۃ الکوثر کو پڑھو۔ لڑائی جھگڑا اللہ تعالیٰ نے بہت سخت منع فرمایا کہ لڑائی جھگڑا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ جو چیز ہمارے نبی کو پسند نہیں، جو چیز ہماری خدا کو پسند نہیں، وہ ہم کیوں کریں، وہ ہم کس لیے کریں؟ لڑائی جھگڑے سے صرف نفرتیں پھیلتی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم نفرتوں کو کم کریں اور محبت کو بڑھائیں، جس کا درس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر، یہاں تک کہ آپ نے پوری سورت ختم کر دی۔ پھر پوچھا، تم جانتے ہو کہ سورت کیا ہے، کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر ایک نہر کا نام ہے جسے میرے رب نے مجھے جنت میں دینے کا وعدہ کیا، اور اس کوثر نہر سے سب پانی سے لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کی طرف سے غیبی مدد۔ میں سورت کوثر کی برکت، ایک واقعہ ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ میں سورت کوثر کی برکت اور کمالات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنا مکان بنا رہا ہوں، الحمدللہ حضرت جی دامت برکت تہجم سے اینٹ پر دم کروا کر مکان کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے بعد میرے پاس کل رقم 7.5 لاکھ تھی۔ میں روزانہ ہر وقت سورت کوثر پڑھتا رہا۔ پچھلے دنوں میں نے حساب کیا تو حیران بھی ہوا اور اللہ پاک کا شکر بھی ادا کیا کہ میرے مکان پر اب تک 9.5 لاکھ لگ چکے ہیں اور 1.5 لاکھ ابھی میرے پاس موجود ہے۔ یہ سب سورت کوثر کے عمل کی بدولت اور برکت سے حاصل ہوئی۔ یعنی کہ سورت کوثر چھوٹی سی سورت ہے، بہت کم وقت میں پڑھی جائے گی۔ جتنی کم وقت میں پڑھی جائے گی، ہم پورا دن اسے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کل بڑھتی ہوئی مہنگائی نے انسان کا جینا دوبھر کر دیا۔ روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے گزر بسر کرنا مشکل ہو گیا۔ آج کل کی مہنگائی، آٹا اتنا مہنگا، گھی اتنا مہنگا، تیل اتنا مہنگا، ہر چیز کو آگ لگی ہوئی۔ لیکن ہمارے گھروں میں پریشانی کی ایک وجہ مال میں برکت کا نہ ہونا بھی ہے۔ جب مال ہی پاک نہ ہو، مال میں ہی اللہ تعالیٰ برکت نہ دے تو کس طرح وہ پیسہ پورا ہو سکتا ہے؟ بے شک ہمارے پاس 50,000 کیوں نہ ہو، 1 لاکھ کیوں نہ ہو، جب تک اس میں برکت نہیں ہوگی تو کوئی بھی چیز ہمارے پاس پوری نہیں ہو سکتی۔ تو آج ہم آپ کو مال میں برکت اور رزق کی فراوانی کے لیے برکت والی تھیلی کا ایک عمل بتائیں گے۔ جس نے یہ عمل کر لیا وہ پھر
کبھی زندگی میں رزق کی تنگی کا رونا نہیں روئے۔ برکت والی تھیلی صحابہ اور اہل بیت کی سنت ہے اور اولیاء صالحین نے اسی سے برکتیں پائی ہیں۔ برکت والی تھیلی سے ہزاروں لوگوں کو معاشی مشکلات حل ہوئیں اور وہ قرضوں کے دلدل سے آسودگی اور راحت میں آئیں۔ چھوٹا سا عمل لیکن فوائد، نہ صرف دنیا کی خوشحالی بلکہ آخرت کی سعادت بھی ملتی ہے۔ لیکن فوائد نہ صرف دنیا کی خوشحالی بلکہ آخرت کی سعادت بھی ملتی ہے۔ گزشتہ دور کے صحابہ، اہل بیت رضوان علیہ السلام اجمعین، اولیاء کرام، اللہ کی زندگی میں برکت تھی۔ جہاں اعمال صالح تھے وہاں برکت والی تھیلی بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ برکت والی تھیلی مفلس اور غریب اور نادر، تنگ دست اور قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے ایک انمول تحفہ اور خزانہ تھی۔ تو ناظرین، کرنا آپ نے یہ ہے کہ کوئی ایک کپڑے کی تھیلی یا پرس جس میں آپ رقم رکھتے ہو وہ لے لیں اور روزانہ 129 دفعہ صبح شام سورۃ کوثر تسمیہ پڑھ کر اسی تھیلی پر دم کریں۔ یہ عمل آپ دن میں ایک بار بھی کر سکتی ہیں، یعنی صبح شام کی بجائے سورۃ کوثر تسمیہ کے ساتھ 129 دفعہ صرف صبح یا صرف شام کو بھی پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر 2 بار کریں گے یعنی صبح شام کریں گے تو نفع زیادہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جب بھی اس تھیلی پر رقم رکھیں یا نکالیں تو 1 دفعہ تسمیہ کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھیں۔ کبھی برکت والی تھیلی سے رقم ختم نہیں ہوگی۔ اگر تمام عمر کا معمول بنا لیں تو پھر کمال دیکھیں۔ آپ کو جب بھی تنخواہ ملے 129 مرتبہ یہ سورت پڑھ کر دم کر دیں۔ ناظرین، کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب بھی تنخواہ ملے یا کہیں سے پیسے ملے یا پھر آپ کا مال بک ہو جائے، آپ کو کبھی پیسے ملیں تو آپ ان پیسوں پر باوضو ہو کر بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر دم کرنا ہے۔ بس 129 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کا کمال دیکھیں۔ آپ کی یہ پیسے اور مال کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اور اللہ اس میں ایسی برکت ڈالیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ میاں بیوی میں محبت بڑھانے کے لیے سورۃ الکوثر کو سارا دن کھلا پڑھیں، جتنا مرضی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میاں بیوی میں کبھی لڑائی نہ ہو، ہمیشہ خوشحالی ہو، تو سورۃ الکوثر کو پڑھیں۔ سورۃ کوثر لا علاج بیماریوں کا آخری علاج ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ جو شخص کثرت سے پڑھے گا اس کے گھریلو زندگی میں برکت آئے گی، دشمنوں کی زبان بند ہوگی، جنات سے چھٹکارا ملے گا۔ رزق میں برکت کے لیے روزانہ سورۃ الکوثر 129 بار پڑھ کر اپنی برکت والی تھیلی پر دم کریں، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ تھکی زندگی پھر سے فریش۔ اگر انسان کام کر کے گھریلو باہر کے دنیاوی معاملات دیکھ کر انسان تھک جاتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا سے بہت دور چلے جائے، جہاں کوئی انسان نہ ہو، جہاں کوئی پرندہ چرند پرند کوئی اس کے پاس نہ، وہ اکیلا ہو۔ تو اگر آپ ایسی زندگی چاہتے ہیں، تمام دن کام کاج کی وجہ سے اگر تھکاوٹ ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 33 بار سورۃ الکوثر کا ورد کریں اور اپنے جسم پر پھونک ماریں۔ انشاءاللہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی، پھر صبح اٹھتے وقت بھی تھکاوٹ محسوس نہ ہوگی، بالکل فریش اٹھیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سورت کو پڑھنے سے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ انسان ایک بار مر کر دوبارہ زندہ ہوا ہے، تو اس کی زندگی میں کوئی پریشانی کوئی غم نہیں ہوتے نا، اس طرح اسے پرسکون اس کا دل محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی غم نہیں۔ اگر آپ اپنی مراد پوری کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی مصیبت و پریشانی کا شکار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ لگاتار 3 دنوں تک نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف اور 41 بار سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ آپ تو دن بدن امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے کاروبار اور دولت کے متعلق کوئی حسد کرتا ہو تو اپنے کاروبار کے مقام پر 40 دن تک روزانہ 1 بار سورۃ الکوثر پڑھیں، انشاءاللہ حاسدوں کی حسد سے ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ ڈپریشن دور کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ ڈپریشن ختم کرنا چاہتے ہیں سورۃ الکوثر کی تلاوت کرتے رہا کریں اور کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر ہی ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، وہ دونوں جہاں کا مالک ہے، وہ جنت کا مالک ہے، وہ دوزخ کا مالک ہے، وہ آسمان کا مالک ہے، وہ زمین کا مالک ہے، وہ اس دنیا میں ہر ایک شے پر قادر ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جو ہمیں مشکلات سے نکال سکے۔ سبحان اللہ۔